بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں، اور ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ آج حاضر ہوئی ہوں۔ پاکستان سے جو لوگ ترکی کا وزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں اس کے سلسلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی تھی۔ کافی لوگ بار بار ایک ہی شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے 2 سے 3 دفعہ اپلائی کیا اور بار بار ہمارا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے پیپر بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو میں پہلے بھی 2-3 ویڈیو میں ان کے متعلق بات کر چکی ہوں، لیکن میں نے کہا چلے آج تھوڑی سی بات اور کر دیتی ہوں۔ تو سب سے پہلے تو ایک اپڈیٹ میں آپ لوگوں کو دینا چاہ رہی تھی۔ وہ اپڈیٹ یہ ہے کہ ملٹیپل انٹری ویزا اکثر عموماً حضرات، خواتین و حضرات جو لوگ فریکوینٹلی موو کرتے رہتے تھے پاکستان سے مختلف ملکوں میں، کیونکہ ترکی میں جو ترکی کی لوکل فلائٹس ہیں وہ بعض دفعہ بہت سستی فلائٹس مل جاتی ہیں، اور وہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بالکل مڈل میں ہے، اور وہاں دوسرے ملکوں میں سفر کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے تھے، پاکستان سے پہلے ترکی جاتے تھے اور وہاں سے پھر دوسری کنیکٹڈ فلائٹ لے کر اپنے اپنے ڈیسٹینیشنز پہ جاتے تھے، اور وہ ان کو چیپ رہتی تھی۔ تو اس کے لیے ان کو ملٹیپل ویزا چاہیے ہوتا ہے۔ تو ملٹیپل ویزا جو ہے انہوں نے اس میں تھوڑی سی چینجز کر دی ہے۔ ٹرکی امیگریشن جو منسٹری ہے اس نے کیا چینجز کی ہیں؟ تو چینجز ان کی یہ ہیں کہ اگر آپ اب پچھلے 3 سالوں میں ترکی، یو کے، یو ایس اے یا شینجن کنٹری میں کسی بھی جگہ پچھلے 3 سالوں میں ایٹ لیسٹ ایک دفعہ جا چکے ہیں اور پھر وہاں سے واپس آ چکے ہیں، یعنی آپ، اور اس کے پروف کے سلسلے میں کیا کیا انہوں نے کہ آپ اپنا پاسپورٹ شو کریں گے اور پاسپورٹ کے اوپر انٹری اور ایگزٹ دونوں کی اسٹیمپ دکھائیں گے۔ تو جب تک وہ پروف نہیں ہوگا آپ کو ملٹیپل انٹری ویزا ٹرکی الاؤ نہیں کرے گا، وہ ریفیوز کر دے گا، وہ آپ کو نہیں دے گا۔ تو ملٹیپل ویزا اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو یہ یقین کر لینا ہے کہ پچھلے 3 سال میں کم از کم ایک دفعہ آپ یا تو ترکی جا کے واپس آ چکے ہیں، یا یو کے یا یو ایس اے یا کوئی بھی شینجن کنٹری کا ویزا آپ کے پاس تھا، آپ نے وہاں ایک دفعہ وزٹ کیا اور واپس آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ نے یہ، آپ کے پاس یہ شرط پوری نہیں ہے تو آپ کا ویزا ریفیوز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات، بہت کافی لوگ جو ہیں وہ یہ کنفیوز ہیں کہ انٹرویو فارم جو ہے وہ پہلے جب ہم اپلائی کرتے تھے پاکستان سے ترکی کا ویزا وزٹ، تو وہ ایک فارم دیتے تھے جس کو وہ انٹرویو فارم کہتے تھے۔ باقاعدہ یہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آمنے سامنے بٹھا کے وہ انٹرویو لے رہے ہیں۔ ان کا طریقہ کیا تھا کہ وہ آپ سے فارم آپ کو دیتے تھے، اور اس میں جو کچھ سوال ہیں، 3-4 فارمیٹ ان کے پاس ہوتے تھے۔ ایسا نہیں کہ سب کو ایک ہی سوال نامہ ملتا ہے، مختلف سوال نامے ہوتے تھے جس میں آپ کا نام، آپ کا پتہ، آپ کی تاریخ پیدائش، NIC نمبر، آپ کیوں جانا چاہتے ہیں، آپ کا اس سے پہلے بھی کوئی وزٹ ترکی میں ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو کب، ان کی ڈیٹس لکھنی ہے، انٹری اینڈ ایگزٹ۔ اگر آپ کو کبھی ویزا ریفیوز ہوا ہے اس کی ڈیٹس لکھنی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں ترکی، یا یہ کہ آپ وہاں جا کے کیا کرنا چاہتے ہیں، اپنے بارے میں بتائیے، اپنا پلان بتائیے۔ آپ کا وزٹ ویزا کوئی اسپانسر کر رہا ہے کہ آپ خود اپنے پیسوں سے جا رہے ہیں، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی اور بھی جا رہا ہے، اس قسم کے ملٹیپل سوال ہوتے تھے اور وہ اس کو فل کرتے تھے۔ تو بیچ میں کچھ عرصے کے لیے انہوں نے یہ جو انٹرویو کوشچنری جس کو ہم کہتے ہیں، جو سوال نامہ تھا، وہ بند کر دیا تھا۔ تو لوگ بہت خوش تھے کہ چلو اچھا ہوا، خام خواہ کے ایک کویشچن اس کو پریپیئر کرنا ہوتا تھا اور لکھنا ہوتا تھا انگلش میں، تو کمفرٹیبل بعض دفعہ نہیں ہوتے تھے۔ تو اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ جو فارم ہے وہ دوبارہ ان کر دیا گیا ہے، اور اب وہ آپ کو دوبارہ اپلیکیشن کے ساتھ وہاں جانے کے بعد اپلیکیشن سینٹر میں اناطولیہ میں فارم دوبارہ دیا جائے گا، اور اس میں آپ کو تمام ڈیٹیلز لکھنی ہے۔ تو بی پریپیئر بیفور یو ارائیو دیئر، کیونکہ آپ کو اپنے ساتھ تمام معلومات جو کہ آپ آلریڈی فارم میں لکھ چکی ہیں، سیم ہو بہو وہی انفارمیشن آپ کو انٹرویو فارم میں بھی دینی ہے، اور کوشش کریں کہ اس کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اس میں ایک تھوڑی سی کریکشن ضروری ہے کہ اسلام آباد، پنڈی اور پشاور جو ہے، اس کے لیے انہوں نے یہ پابندی نہیں رکھی ہے، وہاں فارم کو انٹرویو فارم کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پھر بتا دیتی ہوں، KPK، اور پہلے تو ہمارے یہاں پشاور کہلاتا تھا، وہ چینج ہو گیا اس کا نام۔ تو پشاور، اسلام آباد، پنڈی،
3 جگہ کے لیے انہوں نے اس کی شرط نہیں رکھی ہے، لیکن پنجاب، سندھ، بلوچستان میں اگر آپ کی رہائش ہے، آپ کا شناختی کارڈ وہاں کا بنا ہوا ہے، پاسپورٹ وہاں کا بنا ہوا ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے، ہر حالت میں انٹرویو فارم جو ہے اس کو فل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو کلیئر ہو گئی بات. اچھا، اب جناب علی آتے ہیں ایک اور اہم سوال کے اوپر، جس میں بارہا یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی کور لیٹر کیا ہے. کور لیٹر، کوئی یہ کہتا ہے کہ جو کور لیٹر آپ 3-4 صفحوں کا لکھیں، ساری ڈیٹیل لکھیں، اپنا پورا فسانہ لکھیں. کوئی یہ کہتا ہے جی صرف چند سطریں لکھ دیں، اونلی 2-3 لائنز. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1 پیج پہ ہونا چاہیے. تو اب اس کے لیے بھی انہوں نے بہت واضح شرط رکھ دی ہے کہ جب آپ اپنا کور لیٹر لگائیں گے تو کور لیٹر 1 پیج سے زیادہ، 1 صفحے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو بیسکلی سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ کور لیٹر ہے کیا. کور لیٹر ایک انٹروڈکشن، اجازت نامہ مانگنے کے لیے، تھوڑا سا بریف، بالکل مختصر انداز سے بتانے کے لیے کہ آیا یہ اپلیکیشن جو آپ جمع کروا رہے ہیں یہ کیوں جمع کروا رہے ہیں. اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو عموماً آپ کا جو امپلائر ہے، جو آپ کا مالک ہے، جس فرم میں آپ کام کر رہے ہیں، اگر آپ اس کے HR سے جا کے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے لیٹر ہیڈ پہ بنا کے دے دیتا ہے. اس میں وہ صرف یہ لکھتا ہے کہ یہ ان کا یہ نام ہے، سو آن، سن اور ڈاٹر آف، جو بھی آپ کے والد کا نام، یہ ہمارے پاس اس وقت سے کام کر رہے ہیں، فل ٹائم امپلائر ہے، ان کی تنخواہ یہ ہے، اور یہ 2 ویکس کی 10 ڈیز کی ہم نے ان کی چھٹی جو ہے وہ اپروو کر دی ہے، اور اس ٹوٹلی فائن، ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے. اور اپنی اسٹیمپ لگا کے وہ ایک سمپل لگا دیتے. تو اس سے ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ان کے پاس ویکیشن ٹائم موجود تھا، ان کی چھٹیاں تھیں، اور یہ چھٹیاں سیر و تفریح کے لیے گزارنا چاہ رہے ہیں. ان کے مالک کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اسٹل یہ اپنی جاب پر ہیں، صرف 2 ہفتے کی چھٹی پر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. دوسری بات کیا ہے کہ اگر فرض کیجیے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، یا پھر آپ گھر میں آپ کام نہیں کرتے ہیں، کوئی خواتین ہیں، یا پھر آپ کا اپنا بزنس ہے، تو اس صورت میں وہ کور لیٹر، وہ مختصر تعارف، وہ اجازت نامہ تھوڑا سا بتانے کے لیے وہ آپ کو لکھنا ہوتا ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک اہم وجہ جہاں اور دوسری وجہ ریجیکٹ ہونے کی ہیں، ریفیوز ہونے کی ہیں، آپ کا وزٹ ویزا، اس میں ایک بہت اہم وجہ جو ہے وہ آپ کا کور لیٹر ہوتا ہے. کیونکہ کچھ خواتین و حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں پوری کہانی لکھ دیں گے اپنے بارے میں، آپ پچھلی دفعہ کیا ہوا، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے حالات کیا ہیں. تو کیا ہوگا، جب بھی آپ انٹرویو کے لیے جائیں تو امیگریشن آفیسر جو امیگریشن ہوتے ہیں وہ بہت ٹرینڈ ہوتے ہیں. ان کی ٹریننگ اسی انداز سے ہوتی ہے کہ وہ آپ کو آپ کی باتوں سے ہی جج کرتے ہیں. بات نا تو بالکل اسی طرح جب آپ کسی بھی ملک کا ویزا مانگتے ہیں تو آپ کو یہ شو کرنا ہوتا ہے، اپنی انٹینشن شو کرنی ہوتی ہے. بیسکلی وہ آپ کا مقصد، آپ کا ارادہ، آپ کے جانے کی وجہ کو کنفرم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ وزٹ ویزا گھومنا چاہ رہے ہیں، وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹورسٹ ویزا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو کوئی بات نہیں کرنی ہے اس کے سوائے کہ میرے پاس 2 ہفتے کی یا 10 دن کی چھٹیاں ہیں، سالانہ چھٹیاں، اور اس میں اپنے فیملی کے ساتھ ایک آپ کا ملک جو ہے اس کو وزٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی خوبصورتی کو وزٹ کرنا چاہ رہا ہوں، گھومنا چاہ رہا ہوں، دیٹس اٹ. لیکن اگر کسی بھی صورت سے آپ نے اس میں یہ شو کر دیا کہ یہاں میرے پاس نوکری نہیں ہے، اور یا یہ کہ ان کو کسی بھی جملے سے یہ اندازہ ہو گیا کہ آپ وہاں جا کے رکنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو کیا ہوگا، وہ آپ کا ویزا ریفیوز کر دیں گے، کیونکہ آپ کی انٹینشن جو ہے وہ غلط ہے. آپ کو ان کو یہ مطمئن کرنا ہے کہ میں مختصر وقت کے لیے آپ سے ویزا مانگ رہا ہوں، میرا یہاں گھر ہے، میری نوکری ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کا ایڈمیشن آلریڈی موجود ہے، آپ کی گرمی یا سردیوں کی چھٹیاں اس میں آپ گھومنا چاہ رہے ہیں، یا بچوں کی چھٹیاں ہیں تو پیرنٹس جو ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچوں کی چھٹیاں تو ہم 2 ویکس کے لیے جو ہے وہ اپنا فیملی ٹور جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں، وزٹ کرنا. تو اس طرح بہت مختصر سی 1 یا 2 لائنوں میں جانے کی وجہ، اور اپنی یہ ضرور اس میں بتانا ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی ہمارا، اگر ہسبینڈ جا رہے ہیں تو ان کو یہ شو کرنا ہے، جب آپ فارم لگاتے ہیں وہاں پر اپنی فیملی کا، تو ان کو یہ پتہ ہوتا ہے بھئی ان کی بیوی بچے سب یہاں ہیں، یا ان کا کاروبار یہاں پر ہے، تو وہ یہ واپس ضرور آئیں گے. یا اگر نوکری پہ سے ان کو چھٹی ملی ہے تب بھی ان کو یہ شیور ہوتا ہے کہ بھئی تھوڑے سے دن کے لیے مالک نے ان کو چھٹی دی ہے، ان کو واپس آنا ہے کیونکہ ان کی نوکری ہیں. تو اپنی ٹائز جو ہیں، جو آپ کی
کیا کہنا چاہیے جڑیں آپ کے ملک میں ہیں وہ بہت مضبوط ہونی چاہیے، تاکہ کوئی بھی ملک اگر آپ تفریحی ویزا مانگ رہے ہیں ان سے تو وہ 100% شیور ہوں کہ یہ جو ہیں یہ واپس آئیں گے۔ تو بہت کوئی کہانی نہیں لکھنی، اپنے حالات نہیں بتانے، بہت مختصر سی باتیں اس میں لکھنی ہیں۔ اگر فرض کیجئے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے والد، آپ کے بہن، آپ کے بھائی، آپ کے انکل آنٹی آپ کا وزٹ اسپانسر کر رہے ہیں تو ڈزنٹ میٹر، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ میں امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد مجھے توفتاً میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ یہ اسپانسر کر رہے ہیں۔ تو آپ کا وزٹ کوئی اسپانسر بھی کر سکتا ہے، لیکن ہوگا کیا، جو آپ کا وزٹ اسپانسر کرے گا اس کا بینک اسٹیٹمنٹ آپ کو لگانا ہوگا اپلیکیشن کے ساتھ کہ یہ میرے والد نے میرے سفری اخراجات اٹھائے۔ تو جو اسپانسر والا ہے پرسن اس کا پلس آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ لگے گا فائنینشیل اپروف، آپ کی جو کنڈیشن ہے اس کو پروف کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت مختصر سی بات لکھنی ہے، وزٹ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں تو صرف گھومنے کے متعلق بات لکھنی، زیادہ بات نہیں کرنی۔ کوشش کریں کہ آدھے سے ایک صفحے سے کم پہ آپ کی ساری بات آپ اس میں کہہ لیں، کیونکہ انٹرویو فارم جو ہے اس میں آلریڈی آپ کو ساری چیزیں بتانی ہوں گی۔ دوسری اہم بات، جس وقت آپ اپنا ٹرپ پلان کرتے ہیں تو برائے مہربانی جو کوئی اگر ترکی میں آلریڈی وہاں پر رہ رہا ہو یا تو اس سے معلومات کیجئے، یا پھر کسی ایسے سے ضرور معلوم کریں جس کو یہ پتہ ہو کہ آپ نے جو پلان 10 دن کا یا 1 ویک کا 10 ڈیز کا بنایا ہے وہ اپلیکیبل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ فرض کیجئے آپ کے پاس 1 ہفتے کی چھٹی ہے اور آپ یہ پلان بناتے ہیں پاکستان میں رہ کے کہ جی میں پہلے 1 دن جاؤں گا تو آج میں ایئرپورٹ سے اتروں گا، نیکسٹ ڈے جو ہے وہ میں کراچی پورا گھوم لوں گا، نیکسٹ 3rd ڈے جو ہے وہ میں لاہور چلا جاؤں گا، اور 3rd اور 4th ڈے کے بعد میں 5th ڈے اسلام آباد چلا جاؤں گا۔ تو کیا ہوگا؟ سینس میں آنے والی بات ہے۔ اگر کہ آپ کے پاس ایئر ٹکٹ ہے تب تو پھر بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن پھر بھی آپ کو ٹریول ٹائم انکلوڈ کرنا ہوتا ہے، راتیں انکلوڈ کرنی ہوتی ہیں، کتنا بڑا شہر ہے، کس جگہ آپ کو وزٹ کرنا ہے۔ اگر آپ فرض کیجئے لکھ رہے ہیں کہ آپ کو 3-4 آپ نے اپنا بڑا کمپلیکیٹڈ ٹرپ بنا دیا کہ جی میں برسا بھی جاؤں گا، میں ازمیر بھی جاؤں گا، میں انقرہ بھی جاؤں گا، میں استنبول بھی گھوموں گا، اور میرے پاس 10 ڈیز ہیں، تو 10 ڈیز میں یہ پاسبل نہیں ہے، امپاسبل ہے۔ صرف استنبول اگر آپ گھومتے ہیں تو 10 دن 15 دن آپ کے لیے ناکافی ہیں، کیونکہ اگر آپ صرف اپنے ہوٹل سے ایک جگہ جاتے ہیں تو آپ صرف ایک ہی ایریے کو کور کریں گے اور آپ کا دن گزر جائے گا، فاصلے بہت زیادہ ہیں۔ پھر اگر آپ ٹرین کا سفر کرتے ہیں، بسوں سے جاتے ہیں، فیری سے جاتے ہیں، شپ سے جاتے ہیں، بوٹ یوز کرتے ہیں، تو ٹرانسپورٹیشن مین آف ٹرانسپورٹیشن بالکل الگ ہے، اس میں تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگنا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، وہ لوگ فوراً جج کر لیتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ٹرپ پلان دیا ہے یہ بالکل بوکس ہے، یہ انہوں نے فیک بنا کے دیا، یہ کسی جگہ وزٹ نہیں کریں گے، وہاں جا کے سلپ ہوں گے۔ تو چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہوتی ہیں، ان کو آپ کو دیکھنا ہے، بہت زیادہ بات نہیں کرنی ہے، نہ کور لیٹر میں بہت زیادہ لکھنی ہے، بہت زیادہ جگہوں کے نام نہیں لکھنے، 1 یا 2 جگہ جو ہیں شہر ان کو سلیکٹ کیجئے اور خاص ان کے مقامات لکھ دیجئے کہ بھئی استنبول جائیں گے تو آپ لوگوں کو کیا کیا چیزیں وہاں دیکھنی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ برسا جائیں گے تو آپ کو کتنے دن کے لیے، ظاہر بات ہے وہاں پر پہاڑی علاقہ ہے، جس طرح ہمارے یہاں مری ہے ہل اسٹیشن ہے، تو وہاں پر آپ کتنے عرصے رہ سکتے ہیں، ہوٹل کی بکنگ ہے، اور پھر اسی حساب سے جتنا بڑا آپ کا پلان ہوگا اتنی ہی بڑی رقم آپ کو دکھانی ہوگی وہاں خرچ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے، اپنا کور لیٹر، اپنا انٹرویو فارم، یہ 2 چیزیں سب سے اہم ہیں آپ کو ویزا حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ایک آدھ ویڈیو ایسی بناؤں گی جس میں آپ کو کون سے ڈاکومنٹس چاہیے اور کتنی آسانی سے آپ خود جو ہیں وہ ترکی کا وزٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، بالکل سمپل طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔